ہم تحقیق کریں گے۔ محدثین نے صحیح حدیث میں 5 شرطیں رکھی ہیں جن کی تفصیل میں نے مختصر بیان کی ہے پچھلے درس میں۔ جو حدیث ان شرطوں پر پورا اترے گی وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے۔ جس میں ایک بھی شرط کم ہوگی تو وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، اور ضعیف ہمارا دین نہیں ہے۔ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر حسن حدیث کی کوئی شرط نہ ہو اسے ضعیف کہتے ہیں۔ اصل میں صحیح حدیث کی 4 قسمیں ہیں، کیونکہ مختصر ہم اہم باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس پر میں نہیں گیا۔ صحیح حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صحیح لذاتی ہی، دوسری قسم صحیح لغیری ہی، تیسری قسم حسن لذاتی ہی، اور چوتھی قسم حسن لغیری ہی۔ تو ضعیف کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر حسن حدیث کی شرط نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ مختصر عرض یہ ہے، ضعیف کا حکم کیا ہے کہ وہ دین نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ فضائل بھی صحیح حدیث سے ثابت ہم کریں گے، ضعیف حدیث کو فضائل میں بھی نہیں لیا جائے گا، عقیدہ میں بھی نہیں لیا جائے گا، احکام میں بھی نہیں لیا جائے گا۔ اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو ضعیف راویوں اور ان کی ضعیف روایتوں سے بچانے کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ سلف سے خلف تک 28 کتابیں محدثین نے صرف ضعیف راویوں پر لکھ دی ہیں۔ 28 کتابیں، جن میں الضعفاء للغزالی، الضعفاء لابن عدی، الضعفاء للامام البخاری، لسان المیزان لابن حجر، میزان الاعتدال للذہبی الی آخرہ۔ اللہ جزائے خیر دے دکتور شادی حافظہ اللہ کو، ان کا نام ہی شادی ہے، دکتور شادی، یمن صنعاء ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان 28 کتابوں کو جو ضعیف، کذاب، وضاع، متروکین راویوں پر مشتمل تھی، ان کو ایک بڑے موسوعہ میں جمع کر دیا ہے، الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین کے نام سے۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے، ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ میرے عزیزو، جب ہم حدیث کی کتاب کا یا حدیث کی شرح کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان اصطلاحات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ آگے بھی کچھ اصطلاح ہیں، مثلا ائمہ ستہ۔ ائمہ ستہ سے مراد کیا ہے؟ یہ مشہور 6 امام جن کی کتابیں کتب حدیث عام متداول ہیں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ائمہ ستہ سے مراد امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ یہ 6 امام کو ائمہ ستہ کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو کتب ستہ کہتے ہیں۔ کتب ستہ سے مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ اجزاء یہ جمع ہے جز کی۔ ائمہ محدثین نے ایک ایک مسئلہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کو اجزاء کا دیتے ہیں۔
نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ لے رہے ہیں، مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع الیدین الگ کتاب لکھ دی ہے اسی مسئلہ پر، احادیث کو اکٹھا کر دیا، باسند صحابہ کے اثار، تابعین کے اثار کو جمع کر دیا، جزء رفع الیدین۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر امام بخاری نے مستقل جز لکھا ہے، جز القراءہ خلف الامام۔ امام بہقی کی بھی اس مطلب پر کتاب ہے، اسے کہتے ہیں جز محدثین کی اصطلاح میں۔ 40 کتب حدیث کی اقسام ہیں، آگے تفصیل آ رہی ہے، ان میں ایک قسم ہے 40 نبوی، تو ماشاءاللہ بچہ بچہ جانتا ہے 40 نبوی۔ 40 سے مراد ہے 40، یعنی کسی کتاب میں کسی مسئلہ پر 40 حدیثیں جمع کر دی جائیں اسے کہہ دیتے ہیں 40۔ ماشاءاللہ بے شمار محدثین نے 40 پر کتابیں لکھی ہیں، تو جب حدیث اصول حدیث میں لفظ 40 آئے گا تو فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے اچھا اس میں نا مصنف نے 40 حدیثیں جمع کی ہیں۔ اسماء الرجال، بندوں کے نام، اس سے مراد ہے وہ علم جس میں راویوں پر بحث ہے، حدیث کے راویوں پر کہ کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا راوی ضعیف ہے۔ مثلا مختصر کتاب ہے تقریب التہذیب، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، ایک جلد میں، بعض کبھی 2 جلد میں ہے۔ ہر راوی پر بحث انہوں نے ایک سطر میں مکمل کی ہے، راوی کا نام، راوی کا طبقہ، درجہ، آگے اشارہ کر دیا خا میم تا دا کاف، جس راوی پر خا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ راوی صحیح بخاری کا ہے، خا سے بخاری کی طرف اشارہ۔ میم سے مراد مسلم، صحیح مسلم۔ دال سے مراد ابو داود۔ تا سے مراد ترمذی۔ کاف سے مراد ابن ماجہ قزوینی سے کاف۔ اچھا، یہ مختصر کتاب ہے، کتب 6 کے راویوں پر مشتمل ہے۔ کوئی بھی راوی ہے، مثلا سفیان بن عیینہ کی حدیثیں کتب 6 میں ہیں، سفیان بن عیینہ، جیسے ہم لغت ڈکشنری کی کتاب، انگلش ڈکشنری، عربی اردو حروف تہجی کے اعتبار سے لفظ تلاش کرتے ہیں، وہی طریقہ ہے جرح و تعدیل کی کتابوں میں راوی تلاش کرنے کا۔ سفیان بن عیینہ تو سین میں جائیں گے، سین کے بعد سین فا میں جائیں گے، سین فا کے بعد یا میں، سفیان آگے کئی ہوں گے، سفیان بن سعید ثوری، سفیان بن عیینہ، اور بھی سفیان ہوں گے، تو ہمارا مقصود سفیان بن عیینہ ہے۔ وہاں لکھا ہوگا کسی کا ہے، یہ امام ہے، حجت ہے۔ جب جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھتے ہیں، راوی کو لکھا ہے ثقہ، ثقہ سے مراد کیا ہے؟ یہ راوی عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے۔ اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے آسانی کر دی۔ جب لفظ ثقہ بولیں گے مراد کیا؟ یہ راوی عادل بھی ہے، یعنی متبع قرآن و حدیث ہے، اور ضابط بھی ہے، مطلب اس کا حافظہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ثقہ کی روایت صحیح لذات ہی ہوتی ہے، یعنی اگر حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں اور کوئی علت نہیں ہے، شاذ نہیں ہے، سند منقطع نہیں ہے، تو وہ حدیث ہو جائے گی صحیح لذات ہی۔ ضبط تام ضبط ہے، اس کی روایت صحیح لذات ہی، لیکن اگر ضبط تھوڑا سا کم ہے،
100 بڑا 100 نمبر نہیں لیتا، 80 بڑا 100 لینے والا نمبر اس کا حافظہ ہے تو لیتا ہے نا. اور جو 0 بڑا 100 نمبر لے وہ تو نیل ہو گیا، بالکل چھٹی، اس کے بعد لینی نہیں. اور جو 70 بڑا 100 لے لے اس کا حافظہ ہے تو نمبر ایسے لے رہا ہے نا، پاس ہو رہا ہے. تو جو 100 بڑا 100 نمبر لے رہا ہے، 90 بڑا 100 لے رہا ہے، 90 بڑا 100 وہ ہے تامضبط، اس کی حدیث صحیح لذاتی ہی. اگر ضبط تھوڑا سا ڈھیلا ہے، 50 نمبر لینے والا، 60 70 لینے والا، 80 لینے والا، اس کی حدیث کو کہتے ہیں حسن لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی. کتب حدیث کی اقسام میں ایک قسم ہے جامع. جامع صحیح بخاری بھی جامع ہے، صحیح مسلم بھی جامع ہے. تو جامع کس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے. جس میں 8 قسم کی حدیثیں ہوں. ہر حدیث کی کتاب جامع نہیں ہے. تو جامع کسے کہیں گے؟ جس میں 8 قسم کی حدیثیں ہوں. پہلی قسم عقیدہ اور ایمان کی حدیثیں، دوسری احکام کی حدیثیں، تیسری رقاق زہد تقوی کی حدیثیں، چوتھی آداب کی حدیثیں، پانچویں تفسیر کی احادیثیں، چھٹی شمال کی حدیثیں، سیرت کی حدیثیں، ساتویں فتنوں کی حدیثیں، آٹھویں زہد اور اخلاق کی حدیثیں. جس کتاب میں یہ 8 قسموں کی حدیثیں ہوں اسے کہتے ہیں الجامع. مثال صحیح بخاری، صحیح مسلم. اصول حدیث کی کتابوں میں یا کتب حدیث میں لفظ شیخین بہت بولا جاتا ہے. شیخین صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھتے ہوئے جب لفظ شیخین بولا جائے تو مراد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما. جب محدثین میں شیخین بولا جائے اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ. شیخین صحیحین 2 صحیح کتابیں. صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم. وہ کون سی 2 کتابیں ہیں جن میں ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ ایک صحیح بخاری ہے، دوسری صحیح مسلم ہے. کتب حدیث 1000 کے قریب ہیں. چھوٹی بڑی تمام اقسام کی اجزاء کی جوامع، مصنفات، مستخرجات، مستدرکات، مسانید، سنن وغیرہ وغیرہ. جب ہم تمام کتب حدیث کا دراسہ کرتے ہیں تو 1000 کے قریب ہے کتب حدیث. ان 1000 کے نزدیک کتب حدیث میں سے 2 وہ کتابیں ہیں جن پر امت مسلمہ کے محدثین کا، خواہ وہ حنابلہ ہوں، شوافی ہوں، مالکی ہوں، احناف ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ وہ دونوں کتابیں صحیح ہیں، ان کی حدیثیں صحیح ہیں. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو کم از کم قرآن مجید تفسیر کے ساتھ اور صحیح بخاری مسلم کو لازم رکھنا چاہیے. 80-90% ہمارا دین قرآن مجید اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں کمپلیٹ ہے. بقیہ 15-20% جو ہمارے دین کی صحیح احادیث ہیں وہ دیگر کتابوں میں ہیں. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ہمارے دور کے بہت بڑے امام اور محدث، مسجد نبوی کے استاذ، کلیہ حدیث مدینہ یونیورسٹی کے ڈین
میری مراد فضیلت الشیخ المحدث محمد ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ اعظم گڑھ کے قریب ایک گاؤں بلیریا گنج، وہاں ایک ہندو گھرانے میں یہ بچہ پیدا ہوا، 16 سال میں جا کے مسلمان ہوئے، پھر ابو قتل کرنا چاہتا تھا، بھاگ گیا، عمر آباد دارالسلام میں جا کر دین پڑھے، پھر عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے تزکیہ لکھ کے دیا، جاؤ جا کے مدینہ میں ابن باز رحمہ اللہ سے ملنا ہے۔ سماحت الشیخ ابن باز ہمارے دور کے ایک فقیہ الامہ، بہت بڑے امام اور محدث، سماحت الشیخ جس کے ہر مسلمان کے کندھوں پر احسان ہیں، اللہ ابن باز کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ ابن باز سے جا کے ملے، شیخ محترم میں ہندو سے مسلمان ہوا ہوں، میں پڑھ عالم بن گیا ہوں، میں مدینہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، اس بچے کو داخل کرا دیا، پڑھے، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، مدینہ میں ہی پڑھانے کا موقع مل گیا، کلیہ حدیث کے ڈین بن گئے، بڑے محنتی تھے، دن رات ایک کرنے والے تھے، پڑھا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، 20 کتابیں لکھی، بڑی کتابیں لکھی۔ ریٹائرڈ ہوئے، ایک منکرین حدیث نے سوال کیا، شیخ محترم اگر حدیث تمہارا دین ہے تو ساری صحیح احادیث کو اکٹھا کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اس کا فضول اعتراض تھا۔ تو شیخ محترم نے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے 20 سال محنت کی، اور 20 سالوں میں ایک کتاب لکھی، الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، جس میں 16,576 حدیثوں کو جمع کر دیا۔ بخاری مسلم بھی آگئی، مسند احمد کی صحیح حدیثیں بھی اکٹھی کر دی، مستدرک کی حاکم کی صحیح حدیثیں بھی، مسند سراج کی صحیح حدیثیں بھی، یعنی تمام کتب حدیث کی صحیح احادیث کو فقہی ترتیب کے ساتھ اپنی کتاب میں جمع کر دیا۔ 2010 میں اللہ نے اس کتاب کے مخطوطہ پر مجھ سے کام لیا، میں پاکستان میں تھا، تو ایک محبت شیخ کے دل میں پیدا ہوگی، میرے دل میں بھی، میں نے اس پر کام کیا۔ ابھی 2019 میں اللہ نے مجھے توفیق دی، یہی کتاب 19 جلدوں میں نے اس کتاب کو شائع کر کے پوری دنیا میں عام کیا۔ ابھی حرم مکی میں عمرہ میں نے کیا چند دن پہلے، وہاں مکتبے میں گیا تو وہاں بھی وہ کتاب پڑھی دی ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا، الحمدللہ، اللہ سے قبول فرمائے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث کا احاطہ جس کتاب میں ہم وہ پڑھیں، دل کرتا نا، دل کرتا نا، ایک ہی کتاب گھر میں ہو تو ٹینشن ختم۔ اس کتاب کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل۔ 2 دفعہ اس کو میں نے شائع کیا، پھر ختم ہے، اب تیسری بار پھر میں تیاری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے تاکہ میں اس کو پھر شائع کروں۔ حضرات گرامی، اصول حدیث کا جو تیسرا چیپٹر میں نے بنایا یہ بڑا اہم ہے۔ اللہ اکبر، گاڑی ہے، گاڑی، کار لے لیں، اب کار کا ساز و سامان کتنے قسمیں ہیں، اس کی سپیئر پارٹ کتنے قسمیں ہیں، اسی طرح کتب حدیث کی قسمیں ہیں، ہر قسم کے الگ الگ مسائل ہیں، ہر قسم کی الگ الگ تفصیلات ہیں، ان کا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تعارف ضرور ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہم نے کتب حدیث کا مطالعہ چھوڑ دیا،
افسوس ہم نے کتب حدیث کا مطالعہ چھوڑ دیا. ہمارے گھروں میں کتب حدیث ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہم اپنے نسلوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ اٹیچ کر جائیں. انشاءاللہ وہ اٹیچ ہی رہیں گی. اگر میں باپ ہونے کے ناطے میں نے اپنے گھر کو دینی لائبریری سے محروم رکھا تو میری نسلیں ہو سکتا ہے بگڑ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. حضرات گرامی، کتب حدیث کی ایک قسم ہے سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن کے نام سے. اس سے مراد وہ کتاب ہے جس میں احکام والی احادیث جمع ہو. احکام والی فقہی مسائل والی احادیث. جیسے ابو داؤد ہے اس میں مکمل احکام والی احادیث ہے. ترمذی وغیرہ میں بھی احکام والی احادیث ہیں. سنن کی تمام کتابیں فقہی ترتیب پر مشتمل ہیں. میرے بھائی جان کی چاہت ہے کہ میں زکوٰۃ کے مسائل ترمذی میں پڑھوں تو حدیث کیسے تلاش کروں گا؟ فقہی ترتیب ہے. کتاب کے آخر میں یا شروع میں فہرست ہوتی ہے. فہرست دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے آگے کتاب زکوٰۃ آ جائے گا، آگے کتاب الجہاد، کتاب الحج، کتاب الطہارہ وغیرہ وغیرہ، کتاب البیوع. تو جو میری چاہت ہے میں اس کتاب پر جاؤں گا. آگے جو مسئلہ میں مثلا جانوروں کی زکوٰۃ، تو جانوروں کی زکوٰۃ وہاں ایک الگ باب ہوگا، وہ میں نکال کے صفحہ نمبر نکالوں گا تو ساری حدیثیں مجھے مل جائیں گی. یعنی سنن کی کتابیں، جامع کتابوں میں حدیث تلاش کرنا ہو یہ بالکل آسان ہے. فقہی ابواب کے ذریعے ہم حدیث تلاش فوراً 2 منٹ میں کر سکتے ہیں. اب الحمدللہ شاملہ کا دور ہے. شاملہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جیسے محدثین کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد ہوا کرتی تھیں، سندیں یاد ہوا کرتی تھیں، شاملہ یہ مکہ مکرمہ کی ایک انتظامیہ نے یہ سافٹ ویئر تیار کیا ہے. اکثر کتب حدیث، اکثر کتب تفسیر، یعنی ہزاروں 20-30 ہزار کتب عربی میں وہ اس میں آ چکے ہیں. موبائل انڈرائیڈ پر بھی اپلیکیشن ہے. کوئی لفظ لکھیں الطہور شطر الایمان، وہاں لکھیں گے فوراً چند سیکنڈوں میں سینکڑوں کتابوں سے وہ حدیث آپ کے سامنے ہوتی. یہ کتب تسع کے نام سے. اب تو شاملہ اردو بھی لانچ کر دیا گیا ہے. شاملہ عربی تو پرانے، اردو بھی الحمدللہ. اور سے ہمارے اساتذہ نے اس پر کام کر کے اس میں میری بھی کتابیں آ چکی ہیں اور بھی اردو، یعنی وہ صرف اردو ہے. تو ہمیں یہ سافٹ ویئر ایسے ہمیں بہت زیادہ فائدہ لینا چاہیے، بڑا فائدہ ہوگا. مسند یہ کتب حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور مسند پر بڑی کتابیں ہیں. مسند ابی یعلا، مسند ابی داؤد طیالسی، مسند الامام احمد بن حنبل. یعنی مطبوعہ کتب میں سب سے بڑی مسند امام احمد بن حنبل ہے. 27,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں مسند احمد میں. اللہ اکبر. حضرات ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. تو مسند احمد میرے نبی علیہ السلام کی احادیث پر مشتمل کتاب ہے. ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ آپ نے دیکھی تو ضرور ہوگی. فائدہ دیکھیے آپ نے مسند احمد. ہاں بیٹا یہ ہم نے پڑھنی ہے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی کتاب ہے. یعنی جتنی کتابیں مطبوعہ ہیں سب سے بڑا ذخیرہ حدیث مسند امام احمد میں ہے. امام احمد بن حنبل نے لکھی یہ کتاب. 3 بادشاہوں نے تکلیفیں دی بغداد عراق میں.
خلق قرآن کا مسئلہ تھا۔ عبداللہ بیٹا کہتا ہے ابو جی کے جسم میں اتنے لمبے لمبے زخم گہرے تھے کہ یہ پوری پوری انگلی زخم میں داخل ہو جاتی تھی۔ اتنی تکلیفیں دی گئی امام احمد بن حنبل کو سال ہر سال، کیوں کہ تو کہہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد فرماتے تھے نہیں، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوقات میں ختم ہو جانا ہے، اللہ کو بقا ہے، اللہ کی کلام کو بھی بقا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قرآن بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ امام احمد ان تکلیفوں میں ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اپنے بھائی صالح کو بلاؤ، صالح بھی آ گیا۔ عبداللہ بیٹا میرے بھتیجے حنبل کو بلاؤ۔ حنبل احمد بن محمد بن حنبل، حنبل بن اسحاق بن حنبل، یعنی امام احمد کے چاچا کے بیٹے کا نام بھی حنبل تھا اور دادا کا نام بھی حنبل تھا۔ اصل نام ہے احمد بن محمد بن حنبل، تو مشہور احمد بن حنبل مشہور ہو گئے۔ تینوں کو اکٹھا کیا، کہا بیٹو میرا دل کرتا ہے ہم نہ میری مسند پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کہتے ہیں ابو جی نے ساری مسند احمد ہمیں بیماری کی حالت میں گھر میں پڑھا دی، ہم ان کے وارث ہیں، وہ ہمارے بڑے تھے۔ گجرانوالہ کے ایک میرے استاد سے امام اور محدث حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، کسی بزرگ نے حدیث پوچھی، شیخ صاحب نے کہا یہ تو مسند احمد میں حدیث ہے، انہوں نے کہا نکال کے دکھاؤ۔ میں نے بھی آپ سے کہا نا کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو استاد سے کہا جائے کہ شیخ نکال کے دکھائیں، صحیح ہے کہ ضعیف ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ نے وہ حدیث تلاش کرنے کی خاطر مسند احمد ساری پڑھ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا کیا خیال ہے ایک مرلہ زمین ہماری دادی دادا پردادا کے نام پر نہیں لائے، ہم قبضہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ گولیاں چلا دیتے ہیں زمین کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند مرلوں کی خاطر، چند کناروں کی خاطر، ہم چند فٹ کی خاطر قتل کر دیتے ہیں۔ لوگو ہم حدیث کے وارث ہیں، ہم سنت کے وارث ہیں، ہم کتب حدیث کے وارث ہیں، ہم جرح و تعدیل کے وارث ہیں، ہم علم حدیث کے وارث ہیں۔ ان محدثین نے دن رات ایک کر کے حدیث کی خدمت کا حق ادا کر دیا، تو ہم کیا وہ پڑھ نہیں سکتے؟ ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جب ہمارے سامنے مسند کتاب آئے گی، مسند کی ترتیب سنن کے علاوہ ہے، اس کی ترتیب اور ہوتی ہے۔ مسند کی ترتیب صحابہ کی ترتیب پر ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کی احادیث رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر بن خطاب کی احادیث، پھر سیدنا عثمان غنی کی احادیث، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی احادیث، پھر عشرہ مبشرہ کی احادیث، اس کے بعد دیگر صحابہ کرام کی احادیث۔ تو مسند حدیث کی ایک الگ قسم ہے، اس میں حدیث تلاش کرنی ہو تو آخر میں یا شروع میں مسانید صحابہ کی ترتیب ہوتی ہے۔ مثلا مسند زید بن ثابت مثال کے طور پر، ہم زید میں زار میں جائیں گے، وہاں ہم مسند زید مل جائے گی، تو جب زید پر آگے صفحہ نمبر نکالیں گے وہاں ہمیں مسند زید بن ثابت کی ساری حدیثیں ملیں گی۔ یہ طریقہ ہے مسند میں حدیث تلاش کرنے کا۔ حدیث کی قسم ہے مستخرج۔ مستخرج یہ حدیث کی کتابوں کی قسم ہے۔ مستخرج کسے کہتے ہیں؟ مصنف دوسری کتاب کی حدیثوں کو اپنے سندوں سے بیان کرے۔
صحیح بخاری ہے، مثلا حدیثیں صحیح بخاری کی سندیں میں نے اپنے اساتذہ سے حدیثیں لی، جو میری سند ہے، سندیں میری اور حدیثیں بخاری والی، اسے کہہ دیتے ہیں مستدرک۔ اس پر بھی کہ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مستدرک یہ بھی کتب حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ مستدرک کا معنی یہ ہوتا ہے مصنف دیکھے کہ فلاں کتاب میں اس کی شرط کے مطابق فلاں باتیں رہ گئی ہیں، فلاں حدیثیں رہ گئی ہیں، تو میں ان کو مکمل کر دوں، اسے کہہ دیتے ہیں مستدرک۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح بخاری سے مسلم لکھی، امام حاکم ابو عبداللہ نے دیکھا کہ کتنی حدیثیں ہیں جو بخاری مسلم کی شرط پر ہیں یا ایک کی شرط پر صحیح ہیں، وہ نہیں لا سکے، انہوں نے پھر مستدرک حاکم لکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح مستدرک پر اور بھی کتابیں ہیں۔ ایک قسم ہے معجم، کافی کتابیں معجم ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ ایک مشہور امام گزرے ہیں، ان کی 3 کتابیں ہیں حدیث کی، تینوں ہی معجم کے نام سے، المعجم الکبیر طبرانی، المعجم الاوسط طبرانی، المعجم الصغیر طبرانی۔ تو معجم مصنف ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے ہر استاد کی روایات کو الگ الگ جمع کرے۔ میں پہلے ایک استاد کی حدیث لے آؤں، پھر دوسری، پھر تیسری، یا اور بھی اس میں ترتیب محدثین لگا لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، کتب حدیث میں سے ایک قسم ہے کتب صحاح۔ کتب صحاح، صحیح کی جمع ہے صحاح، یعنی وہ کتابیں جن کے محدثین نے کوشش کی ہے کہ ہم تو صحیح حدیثیں اکٹھی کریں گے بس۔ مثلا مسند احمد ہے، صحیح بھی رہتے ہیں ضعیف بھی ہیں، اکثر صحیح ہیں تھوڑی ضعیف ہیں۔ سنن اربع ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اکثر صحیح ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں۔ دارقطنی، یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں بخاری مسلم کے علاوہ ان میں صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں۔ تو 10-15 ایسی کتب حدیث ہیں جن کے مصنفین نے کوشش کی ہے کہ ہم تو صحیح حدیثیں لائیں گے، انہیں کہتے ہیں کتب صحاح۔ سب سے پہلے صحیح بخاری، صحیح مسلم، انہوں نے شرط لگائی ہم صحیح حدیثیں لائیں گے، صحیح حدیثیں ہی لائے۔ متقدمین متاخرین محدثین کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ بخاری مسلم کی باسند ساری حدیثیں صحیح ہیں، بات ختم ہوئی۔ جو باقی کتابیں ہیں دیکھنا، صحیح ابن خزیمہ، امام بخاری کے شاگرد ہیں ابن خزیمہ، انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی صحیح ابن خزیمہ۔ صحیح ابن خزیمہ، ابن خزیمہ کے شاگرد تھے ابن حبان، انہوں نے کتاب لکھی صحیح ابن حبان۔ اسی طرح المختارہ ضیاء مقدسی کی کتاب ہے، منتقى ابن الجارود ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ شیخ البانی صاحب والا، اللہ اکبر، صحیح جامع صغیر شیخ البانی صاحب والی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ہماری صدی کے مجدد تھے، اللہ نے اس درویش سے حدیث کی خدمت کا بڑا زیادہ کام لیا۔ حرمین شریفین میں آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہوگا سننے کا، شیخ حدیث بیان کر رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے صححہ الالبانی، سنا کبھی؟ حسنہ الالبانی، ضعفہ الالبانی۔ تو البانیہ دمشق کے آگے اشکور جو ایک ملک ہے اس کا شہر ہے البانیہ۔ البانی صاحب سے پہلے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں تھا، ایک ہی شخص وہاں اللہ نے پیدا کیا، ایسا وہ محنت نکلا، اتنی محنت اس بچے نے کی کہ مدینہ یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہاں ایک حدیث کے شیخ کی ضرورت ہے جو بڑا ماہر ہو، تو ان کی نظروں میں شیخ البانی آئے۔ شیخ البانی صاحب کو
پہلا حدیث کا استاد مدینہ یونیورسٹی میں مقرر کیا گیا. اللہ اکبر. ان کے یہاں آنے سے ایسی برکت پڑی پوری دنیا میں. یہ حدیث کی تخریج، حدیث کی تحقیق، جرح و تعدیل، علم کا علم اللہ نے دوبارہ سے زندہ کر دیا. اللہ جہاں بھی تیرا بندہ شیخ البانی لیٹا ہے اس کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرما. شیخ البانی صاحب کی متعدد کتابیں ہیں، صحیح ابو داؤد، صحیح ابن ماجہ، صحیح بے شمار کتابیں ہیں، صرف ان میں صحیح احادیث لائے ہیں. اسی طرح شیخ مقبل یمن کا محدث، یہ بھی شیخ البانی کے شاگرد تھے، رحمہ اللہ. ان کی کتاب ہے المسند الصحیح مما لیس فی الصحیحین، اور 10ویں نمبر پر الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل. اس میں تمام صحیح احادیث کا احاطہ کر دیا گیا ہے. حضرات گرامی، بخاری اور مسلم کے علاوہ یہ جتنی بھی کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان کے مصنفین کے ہاں وہ صحیح ہیں، لیکن امت کا اتفاق ہو سکا نہیں. امت کا اتفاق بخاری پر ہے، مسلم پر ہے. باقی ان کتابوں میں ان محدثین نے کوشش کی کہ ہم ضعیف روایت نہ لائیں. انہوں نے کوشش کی ان کے ہاں وہ حدیثیں صحیح ہیں. جب دیگر محدثین نے تتبع کیا اور ترکٹے کیے، مزید اس پر بحث کی، تو ان کو ان کتابوں میں کچھ نہ کچھ روایتیں ضعیف ملی، ان پر اتفاق نہیں ہو سکا. آج کی نشست کی آخری بحث، اللہ اکبر، چند وہ کتابیں جو پبلک کے لیے لکھی گئی ہیں، مختصر کتابیں ہیں. آپ جانتے ہیں پہلی کتاب اللؤلؤ والمرجان. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ کتاب بڑی پیاری کتاب ہے. بخاری مسلم کی وہ روایتیں جو بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، صرف ان کو جمع کیا گیا ہے. یہ اردو میں، انگلش میں، دیگر زبانوں میں مطبوع ہے. اس کتاب کو لازم پکڑا جائے. بلوغ المرام من جمع ادلۃ الاحکام، یہ مختصر کتاب ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو بڑے احسن انداز میں اس کو ترتیب دیا. بلوغ المرام کو اتنی یہ قیمتی کتاب ہے. مکہ یونیورسٹی ہو یا مدینہ یونیورسٹی ہو یا بغداد یونیورسٹی ہو یا مصر یونیورسٹی ہو یا بر صغیر کے جامعات و مدارس ہوں، ہر جگہ بلوغ المرام پڑھائی جا رہی ہے. ایسی شاید ہوتا. یہ بڑی پیاری کتاب ہے. یہ تو ہمیں زبان حفظ ہونی چاہیے. اردو میں، انگلش میں جو ہمیں زبان آتی ہے ہمیں وہ گھر میں ہونی چاہیے. ایک آخری کتاب مختصر، ریاض الصالحین، امام نبوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، ریاض الصالحین کے نام سے. حضرات گرامی، ہمارے اندر سختی آ گئی ہے، دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں. حالانکہ روزانہ ہم میتوں کو دفناتے ہیں، روزانہ ہمارے رشتہ دار فوت ہو رہے ہیں، ہمارے دل میں نرمی ہونی چاہیے. ریاض الصالحین نامی کتاب میں زہد کی حدیثیں، دل کو نرم کرنے والی حدیثیں، آخرت کی حدیثیں، قبر حشر نشر کی حدیثیں، ہم متقی کیسے بنیں گے، ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں گے، ان چیزوں کے متعلق احادیث ریاض الصالحین میں ترتیب دی گئی ہے. پر یہ اردو انگلش وغیرہ میں مطبوع ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث کے ساتھ محبت ہمارے سینوں میں بھر دے. جس طالب علم کو حدیث سے محبت ہو جائے گی اور وہ اپنا مرنا جینا اڑنا بچھونا حدیث بنا دے گا، وہ وقت کا امام اور محدث بن جاتا ہے. ہمارے شیخین کریمین دار الحدیث الخیریہ سے فارغ ہیں. یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے دور کے بہت بڑے محدث، محمد بن علی بن آدم الاسیوبی
راہی مولا رحمت واسعہ، یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشی تھے. میں ملاقات نہیں ہے، میری ملاقات نہیں. ٹیلی گرام میں شیخ کے لیکچر آتے تھے، میں وہ بہت سنتا تھا، بہت زیادہ. ان کی کتابیں میں نے بہت پڑھی ہیں، بڑا متاثر ہوں. تو ساری زندگی حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دارالحدیث کا کہاں حبشہ، ادھر سے باقی یہاں آئے تو یہاں اللہ نے ان کو استاد بنا دیا. پھر حرم مکی میں بھی ساری زندگی حدیث پڑھاتے تھے. حدیث کی شروحات لکھی، لمبی لمبی شروحات. نسائی کی شرح 48 جلدوں میں، شاید کتنا 42 جلدوں میں نسائی کی شرح، مسلم کی شرح وہ بھی 36-40 جلدوں میں. اس طرح لمبی لمبی کتابیں لکھی. حضرات گرامی وہ فوت ہو گیا. میں اور آپ، ہم اور ہماری نسلیں بھی محدث بن سکتی ہیں. طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو محدثین کی باتیں سنائیں. ہم اپنے بچے ہمارے آنکھ کھولیں تو ہمارے گھر میں کتب حدیث ہوں. کتب حدیث ہمارے بچوں کے، ہماری بیٹیوں کے کھلونے ہوں. بچے کھیلیں. کوئی مسند احمد کھولے ہوا ہے، کوئی مصنف عبدالرزاق کھولے ہوئے ہے، کوئی صحیح بخاری کھولے ہوا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا ماحول دیں گے، انشاءاللہ یہ ہمارے بچے کل کے حرم مکی کے، حرم مدنی کے استاذ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، محسن جزا، بارک اللہ فیکم. سب سے پہلے شیخ محترم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح آپ تمام دوست احباب کو یہاں تشریف لائے ہیں، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، محسن جزا. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو وہ اس حوالے سے، لیکچر کے حوالے سے کر سکتا ہے. انشاءاللہ کل کی ہماری جو مجلس ہوگی وہ مغرب کے بعد ہوگی اور ایک عشاء کے بعد بھی ہوگی انشاءاللہ. تو کل دروس ہیں اور اس میں ایک اور شیخ بھی ہیں جو شیخ محترم کے استاد ہیں، حافظ محمد شریف حافظ اللہ تعالیٰ، وہ بھی تشریف لائیں گے. اور اسی طرح کل جو طلباء یعنی کہ دارالحدیث مکہ میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے سند عالی شیخ محترم جو ہے نا سند دیں گے ان کو اپنی روایت کہ میں نے اپنے استاد سے سنایا اور انہوں نے صحیح بخاری تک اور پھر صحیح بخاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی واسطہ ہے، سند صحیح سند کا جو واسطہ ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ان طلباء کو دیں گے. تو کل انشاءاللہ جو مجلس ہے وہ بھی بڑی بھرپور مجلس ہوگی، بڑی بابرکت مجلس ہوگی. تو آپ احباب کل بھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد تشریف لائیں اور انشاءاللہ ایک لیکچر مغرب کے بعد ہوگا جو باقی ہے اس کتاب کا، اس کورس کا. اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ یا شیخ محترم کا درس ہوگا جو حافظ محمد شریف حفظہ اللہ، یا پھر شیخ صاحب کی جو ہے مجلس سے سماع حدیث ہوگی انشاءاللہ. تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ، بارک اللہ فیکم. کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے. صحیح ذاتی اور حسن ذاتی اس میں ضابط ہونا چاہیے، تو پورے نریٹر جو بھی سند میں ہیں سب کو ضابط ہونا چاہیے. ایسے سمجھیں سند میں 6 راوی ہیں، 6 کے 6 تام ضبط ہیں اور کوئی لد نہیں ہے تو وہ حدیث صحیح ذاتی. اگر 6 راوی ہیں، 5 تام ضبط ہیں، 1 خفیف ضبط ہیں تو حدیث حسن ذاتی. اچھا، تو اگر ایک بھی ضبط مطلب ضابط پوری تمام ضابط نہیں ہو تو وہ حسن ذاتی ہو جائے گا. 2 خفیف ضبط پھر بھی حسن ذاتی، سارے ہی خفیف ضبط ہوں تو پھر بھی حسن ذاتی. اور کسی بھائی کو سوال ہے؟ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے 19 جلدوں میں اصل کتاب لکھی جو ہم نے شائع کی، پھر اس کا 6 جلدوں میں خلاصہ کیا، تلخیص پبلک کے لیے عربی وہ بھی چھپ کی ہے. اب اس تلخیص کا ترجمہ، مثلا کتاب الفتن کا ترجمہ وہ ہم نے شائع کر دیا، کتاب الادب العالی کا ترجمہ ہم نے شائع کر دیا، جزوی 2-3 شائع کر دیے ہیں، باقی کام جاری ہے.
कट्ठा भी एक वक्त के बाद जाया होगा, उस पर काम जारी है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। इंशाअल्लाह इशा की अज़ान होने वाली है, तो तमाम अहबाब जो है मस्जिद भी जा सकते हैं और यहाँ भी हम नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिन भाइयों ने हाज़िरी नहीं लगाई नाम लिख लें, वो ये